السلام علیکم جی، میں ہوں شفا یوسف سعید اور آج کا یہ ویلاگ میں کرنے والی ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے۔ توشہ خانہ پہ جو کیس ہے اس کی صرف کچھ تفصیلات میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ توشہ خانہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ جب صدور کو، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو، وزرائے اعظموں کو اور دیگر جو ہماری جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کو جب کوئی صدر یا کسی ملک کا دورہ ہوتا ہے تو وہاں کے صدور یا پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف ادر اداراز وہ لوگ ان کو جب تحائف دیتے ہیں تو یہ لوگ تحائف لا کر ان کو توشہ خانہ میں ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں یا توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اور توشہ خانہ میں یہ رولز ہیں کہ آپ لوگ ایک خاص پرسنٹیج دے کے وہ توشہ خانہ کی چیز خرید سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ چیز جب کسی نے خرید لی تو یہ چیز ارریلیونٹ ہو گئی کہ بھائی اس نے اس کا کیا کیا۔ آپ اس کو گٹر میں پھینکیں، آپ اس کو سڑک پہ رکھیں تاکہ اس پہ بارش کا پانی گر گر کے اس کو زنگ لگ جائے، آپ کسی کو مفت دے دیں، آپ چندہ کر دیں، عطیہ کر دیں، آپ کسی کو بیچ دیں یا آپ کسی اور کو تحفہ دے دیں، یہ اس شخص کا استحقاق ہے جس نے اس چیز کی قیمت ادا کر کے اس کو خریدا۔ توشہ خانہ سے اگر آپ کوئی چیز نہیں نکال سکتے تو وہ ہے صرف گاڑیاں۔ گاڑیوں کے لیے رولز الاؤ نہیں کرتے کہ کوئی بھی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکلوائے، چاہے پیسے دے کے نکلوائے، لیکن گاڑیوں کے لیے یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ اب جب بات ہوتی ہے کہ عمران خان نے گھڑی خریدی اور گھڑی بیچی اور کہاں بیچی اور کتنے کی بیچی، پیسے کیسے آئے پاکستان، کیا آئے یا نہیں آئے، کس نے بیچی، فرنٹ مین کون تھا یا فرنٹ وومن تھی کوئی، وغیرہ وغیرہ، تو شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ایک بڑا زبردست اس پہ پروگرام کیا۔ اور شاہ زیب خان زادہ کو ہم یہ مانتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ بڑی محنت سے وہ سٹوریز نکالتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ریڈنگ بہت ہے ان کی زیادہ، اور بڑی محنت کر کے وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ آج موجود ہیں۔ لیکن ظاہر ہے محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو محنت بہت انہوں نے کی ہے، بہت زبردست ان کا نام ہے پاکستان کی صحافتی کمیونٹی میں۔ اب بات ساری یہ ہے کہ شاہ زیب خان زادہ نے جو اپنا پروگرام کیا اور عمر فاروق ظہور کو بلایا اور عمر فاروق ظہور نے ان کو بتایا کہ بھئی میں نے تو جو ٹرانزیکشن کی ہے وہ کمپلیٹلی کیش بیس تھی، میں نے ان کو کیش دیے اور میں نے ان سے کسی قسم کی نہ کوئی رسید لی اور نہ کوئی رسید ان کو دی، مطلب اتنی بڑی پیمنٹ کوئی 20 روپے کی بات نہیں ہے۔ تو شاہ زیب نے ان سے پوچھا کہ اچھا پاکستان پیسے لے کے گئی اور کیسے لے کے گئی، تو آگے سے عمر فاروق ظہور نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹی پاکستان پیسے نہیں لے کے گئی کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت دبئی میں تھی۔ یہ بات ہو گئی اسٹیبلش شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام سے کہ عمران خان نے اپنی گھڑی دبئی میں بیچی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاہ زیب خان زادہ کے حوالے سے کے پروگرام کے حوالے سے اگلے دن پاکستان کے جو جنگ اخبار کی ایڈیشنز ہیں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، راولپنڈی، ملتان، ان 5 ایڈیشنز میں ایک شہ سرخی جو ہے وہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہی ہوں، یہ چھپی اور یہ تھی توشہ خانہ خریدار سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جو 6ٹھی ایڈیشن ہے جنگ گروپ کی وہ چھپتی ہے لندن میں، اور لندن کے اس ایڈیشن میں توشہ خانہ خریدار سامنے آ گیا کی ہیڈ لائن غائب ہے۔ یہ ہیڈ لائن اس دن کے اخبار میں شہ سرخی جو ہے وہ نہیں بنائی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے فوراً اس پروگرام کے ہونے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے جتنے بھی اسپوکس پرسنز تھے سب بڑے ایکٹیو ہوئے، انہوں نے آ کر اس چیز کی تردید کی اور انہوں نے آ کر اس چیز کی وضاحت کی کہ کس طرح سے یہ ٹرانزیکشن ہوئی، کہاں ہوئی۔ زلفی بخاری صاحب اور فواد چودھری کی ایک پریس ٹاک آئی، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی اپنی ٹویٹ آئی جس کا آغاز انہوں نے کیا ہوا تھا، میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کہ انف از انف، بس بہت ہو گیا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اس میں کہا کہ میں جنگ گروپ جیو کو اور میں اینکر کو برطانیہ میں بھی سو کروں گا اور پاکستان میں بھی میں اس کے خلاف مقدمہ کروں گا۔ اس سٹوری کے بعد طلعت حسین صاحب جو پاکستان کے ایک اور بڑے نامور صحافی ہیں، بڑا زبردست لکھتے رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی ہم نے ان کی صحافت بھی دیکھی ہے، نام ہے طلعت حسین کا، سید طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی 29 جون 2022 کو 4:19۔ طلعت حسین صاحب نے لکھا the gift watches Imran Khan sold to Islamabad's gift collector shop were from a member of the Qatar royal family, Qatari foreign minister, and the most expensive one from Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia, whose gift pack included a pen, cufflinks and a ring which were sold too. لیکن جو بات ہے اس ٹویٹ میں وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ طلعت حسین صاحب نے لکھا ہے the gift watches Imran Khan sold to Islamabad's gift collector shop. تو یہاں پر طلعت حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی گفٹ کلیکٹرز کی جو شاپ ہے اس میں عمران خان صاحب نے گھڑی بیچی۔ یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے صحافی جن کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ بات عمران خان سے ہٹ کے شاہ زیب خان زادہ ورسز طلعت حسین ہو گئی ہے، اور یہ ٹویٹ میں نے آج صبح ہی کی، میری ٹویٹ بھی آپ کی نظر کے سامنے ہے،
لیکن اس اسٹوری کا ایک اور اینگل بھی ہے. ابو ذر سلمان خان نیازی ہیں، ایک بڑے قابل وکیل ہیں اور اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ارشد شریف کے کیس میں بھی پہلا خط جو یونائٹڈ نیشنز کو گیا وہ ابو ذر سلمان خان نیازی نے ہی لکھا، اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ارشد شریف کے کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کرے، اور انٹونیو گتریس کو انہوں نے خط لکھا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر سلمان خان نیازی صاحب کا ہی جو ہے ایک لیٹر ہے جو سامنے مطلب ایک لیٹر ہے، اور انہوں نے بڑے عرصہ پہلے اس چیز کو اپنے ٹویٹر کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے درخواست کی ہوئی تھی کیبنٹ ڈویژن سے کہ 1947 سے جتنے جو صدور ہیں، جتنے جو پرائم منسٹرز ہیں، ان سب کو جو جو تحائف ملے ہیں دیگر ممالک سے، جو جو چیزیں توشہ خانہ میں جمع کرائی گئیں، سبمٹ کرائی گئیں، کس نے کتنی پیمنٹ کی، کس نے کون سی چیز خریدی، کون سی چیز کتنی پیمنٹ کے عوض کس نے خریدی، تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں ابو ذر سلمان خان نیازی نے کیبنٹ ڈویژن سے مانگی. کیبنٹ ڈویژن نے ریفیوز کر دیا تھا. اس کے بعد ابو ذر سلمان نے فائل کی اپیل اور انہوں نے کیس جیت لیا، لیکن آج تک ان کو، اور انہوں نے کیس کیا ہوا تھا انفارمیشن کمیشن میں، اور آج تک ان کو وہ ڈیٹیلز نہیں ملی ڈسپائٹ وننگ دا کیس. اور ابو ذر سلمان خان نیازی کی جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہی ہوں. Meanwhile, I'm still waiting for the details of Toshakhana gifts received by PMs and presidents since 1947. Cabinet division refused. I filed appeal and won the case before Information Commission, but still Cabinet division is not releasing information. تو یہ بات ہے کہ ابو ذر نے بھی مانگی ہوئی ہیں ڈیٹیلز. ارشد شریف نے بھی اپنے ویلاگز میں توشہ خانہ کا بڑا ذکر کیا. عمر فاروق ظہور کے حوالے سے بھی FIA میں جو تحقیقات وغیرہ چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ارشد شریف صاحب نے اپنے ویلاگز میں ذکر کیا. اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہمیں ارشد شریف کی کمی روزانہ کی بنیاد پر محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ اگر آج وہ حیات ہوتے تو وہ کس طرح کے پروگرامز کر رہے ہوتے، کیا وہ کہتے، اور کیا ان کا جواب ہوتا، یا کس قسم کی سٹوری کا نیا اینگل وہ نکال کے لاتے. یہ عمر فاروق ظہور کا جو انٹرویو ہوا اس کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس بھی بڑی انفارمیشن تھی اور بہت ہی وہ ویل کنیکٹڈ پاکستان کے صحافی تھے. یہ سچویشن ساری اس وقت رائز ہو رہی ہے اور سارا میڈیا، ساری اٹینشن سب کو ایک ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ سے گھڑی چرا کے بھاگ گیا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ملکی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے اوپر ہے. عالمی منڈیوں میں پاکستان کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آج دو بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ ہماری اخباروں کی شہ سرخیاں تھیں. ون واز پاکستان's debt skyrockets to rupees 62.5 ٹریلین، اور اس کی تین ہی مین وجوہات ہیں جو سر فہرست ہیں. اس میں ایک ڈیٹ مس مینجمنٹ ہے، یعنی کہ قرضوں کو ہماری حکومت پراپر طریقے سے مینج کرنے میں فیل ہو رہی ہے. روپی کی ڈیویلیویشن ہے، روپے کی قدر جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، اور جو ہائی انٹرسٹ ریٹس ہیں. یہ تین مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو قرضہ ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور پاکستان کی معیشت اب ڈیفالٹ کے قریب جا کر بالکل اس کے دہانے پر کھڑی ہو گئی. اور ایک اور جو خبر ہے جو آج اخبار میں چھپی وہ یہ ہے، ڈیفالٹ رسک سورز امڈ پولیٹیکل ٹرموائل ڈیلے ان IMF ٹاکس. ایک یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ پاکستان میں جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے اس ملک میں ہمیشہ معاشی عدم استحکام رہتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو لیکن معیشت ترقی کر رہی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. دوسرا ہم یہ دیکھیں کہ ملک کی معیشت دیوالیہ ہو گئی، روپے کی قدر گر گئی، ڈالر ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. ڈالر ریٹ میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی ہے. وہ کہا جاتا تھا کہ ڈار صاحب آئیں گے تو ڈار کا ڈالر پہ اثر یہ ہوگا کہ ڈالر 200 سے نیچے چلا جائے گا، تو ڈالر تو کوئی 200 سے نیچے نہیں گیا. ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی، اس کا آغاز بس ہوا ہی چاہتا ہے. بالکل سردیاں آ گئی ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ گیزر، چولہے، ہیٹر، یہ سب چیزیں بند ہوں گی اور ٹھٹر ٹھٹر کے یہ قوم جم جائے گی. اور اسی طرح جو ہے ہمارا یہ ساری سردیوں کا سلسلہ گزرے گا. دوسری طرف پیٹرول کی قیمتیں ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گی. تصویر ہے جی فولڈیبل لیڈر کی یعنی کہ وہ سیڑھیاں جو فولڈ ہو جاتی ہیں. آج میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ پہلے ہمیں صرف ریڈ زون میں کنٹینرز نظر آ رہے تھے اور کچھ اسلام آباد کے جو انٹرنسز ہیں یا ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر کنٹینرز نظر آ رہے تھے. لیکن آج ہم F7 سے نکل رہے تھے اور F8 کی طرف جا رہے تھے تو F7 سے F8 کے درمیان بھی اتنے کنٹینرز نظر آئے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ PTI والے کیسے آئیں گے اس شہر کے اندر. تو مجھے یہ خیال آیا کہ فولڈیبل لیڈرز ہوتی ہیں، اور فولڈیبل لیڈرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے تصویر.
پی ٹی آئی والوں کو یہ چاہیے، اور یہ میرا تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مشورہ ہے، اور جتنے بھی لیڈران ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی لیڈرز لے کر آئیں، کنٹینرز کے ساتھ لگائیں، اور لوگ ان کنٹینرز کے اوپر لیڈر سے چڑھیں اور آگے سے چھلانگ مار کے اتر جائیں. تو یہ ہے سلسلہ جو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو بڑی ہلکی لائٹ ویٹ ہوتی ہے، اور اس کو آپ کھینچ کے یوں کھولتے ہیں تو یہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. اور کنٹینرز جہاں پر آپ کو نظر آئیں، ہر گروپ کے پاس، ہر جگہ سے آنے والے، ہر شہر سے آنے والے لوگوں کے پاس بسیں آ رہی ہیں، ٹرکس آ رہے ہیں جس میں لوگ بیٹھ کے آ رہے ہیں. ان سب چیزوں میں، گاڑیوں میں، وینز میں، کوچز میں، جس چیز میں بھی آپ لوگ آ رہے ہیں، ہر گروپ کو چاہیے وہ اپنے پاس اس قسم کی ایک پورٹیبل ایکسپینڈیبل لیڈر رکھے. آج کے لیے اتنا ہی جی، آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.